ادھر دے دو میں بیٹھا رہا، میں سے بیٹھا میں لے لو نا. اور کوئی رہ گیا؟ ایک اور دے دو. ہو گیا؟ اور کوئی باقی ہے؟ ہو گیا سب کو؟ اور کوئی باقی ہے؟ ہو گیا سب کو؟ ہو گیا؟ ہو گیا نا؟ اور کوئی باقی ہے؟ آپ باقی ہے؟ باقیہ جو بچ گیا ہے وہ ہمارے اسٹیج پر کئی ہمارے سالے بیٹھے ہیں، ان سالوں کو دے دینا. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ایک دعا پڑھتے ہیں، آمین کہیے. اللہم نبّر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة مع القرآن. وصلی اللہ علی سید الانس والجان مولانا محمد وآلہ وصحبہ الی یوم القیامہ. قابل صد تکریم، لائق ہزارہ تعظیم علماء، شعراء، ادباء، سرتاپہ اخلاص، ناظم اجلاس، لائق صدر احترام حضرت محتمم صاحب اور سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے جنتی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں. بہت میری طبیعت خراب ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میری طبیعت خراب ہے، لیکن میرا مزاج ہے کہ ہم جب وعدہ کر لیتے ہیں تو چاہے جان چلی جائے وعدہ پورا کریں. ہمارے والد صاحب کے انتقال سے پہلے 20 دن پہلے ہمارے والد نے ہم کو بلایا. وہ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ناک کی بال تھی، اور بلا کر کے انہوں نے مجھ کو کچھ باتیں کہی تھی. اس میں سے جو ایک بات آپ کے سنانے کے لائق ہے وہ یہ ہے. ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہم نے، میرے 5 بیٹے ہیں، ہم نے ہر بیٹے کو الگ الگ مقصد سے پڑھایا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے تو ایک کو ڈاکٹر بنایا. ہم نے تم کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بنایا، پڑھایا. خبردار خبردار ہم نہیں سنیں کہ تم نے اس دین کو دنیا کمانے کے ذریعہ بنایا. دوسری بات جو انہوں نے ارشاد فرمائی، وہ فرمایا کہ وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے. وعدہ مت کرنا، لیکن اگر وعدہ کرنا تو پھر وعدے کو تم اس طرح پورا کرنا کہ وصیت کر دینا کہ اگر میں مر جاؤں تو میری لاش کو ڈبے میں رکھ کر جلسگاہ پہنچا دو، وہاں لوگ دفن کر دو. یہ اہتمام تھا اس بات کا کہ ہرگز ہرگز وعدہ خلافی نہ کرو.
اگر وعدہ خلافی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکے تو بالکل اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، ٹرین چھوٹ گئی، جہاز چھوٹ گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، یا ایسی طبیعت خراب ہو گئی کہ سفر کے لائق نہیں رہے، وہ ایک دوسری بات ہے۔ 2 دن سے اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ زمین پر پیر رکھا نہیں جا رہا ہے، کانی انگلی سے لے کر کے آدھے تک بالکل اس قدر ایسے ہونے سے کوئی پھوڑا نکل آیا، لیکن ہم 9 گھنٹہ کار پر بیٹھ کر کے انہیں ٹرین چھوڑ دیا اسی لیے کہ ہمارے مولانا مفتی ظفر اقبال صاحب نام ہے، کیا نام ہے؟ مظفر صاحب، جن کا اقبال بہت بلند ہے، وہ انہوں نے مجھے پہلی بتا دعوت میں سن 11 میں آیا تھا یہاں پر، اب آیا ہوں 11 سال کے بعد۔ میں نے کہا ان کا دل چھوٹا ہو جائے گا، میں نے کہا جان چلی جائے لیکن جانا ہی جانا ہے۔ میں چند منٹ میں اپنی بات ختم کر لوں گا، میں بولنے کے لائق نہیں ہوں۔ حضرت مولانا احمد الحسینی صاحب دامت برکاتہم، جو ماشاءاللہ ایک طویل علالت کے بعد صحت مند ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ ان کی آپ تقریر سنیں گے اور خوش ہوں گے۔ میں صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک آوارہ قسم کا آدمی ہوں، پورے یہاں اس ملک وہ دیہات، سڑا دیہات، مرا دیہات دورہ کرتا رہتا ہوں، تو تجربہ مجھ کو کچھ اچھا سا ہے۔ اس تجربے کی روشنی میں آپ کے سامنے 2 بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا سب سے زیادہ اہم اور خطرناک مسئلہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ آج کا اہم مسئلہ کیا ہے؟ آج کا سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی گناہ کو کرنا چاہتے ہیں تو اس گناہ کو کرنے کے لیے ہر قسم کی سہولتیں میسر ہیں، لیکن اگر آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو 10 قسم کی رکاوٹیں ہیں۔ آج ہمارے سامنے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مسجدیں آباد ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مدرسہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، یہ مدرسہ ہمارے سامنے مسئلہ نہیں ہے کہ دعوت کا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ تصنیف و تعلیف کا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نوجوان بچوں اور بچیوں کے ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ جس طریقے سے ہمارے عقائد پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے اعمال کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمارے اخلاق کو پیٹا جا رہا ہے، ہمیں سرے بازار رسوا کیا جا رہا ہے، اسلام کی عظمت ہمارے دلوں سے مٹائی جا رہی ہے، اس کا ثمرہ یہ سامنے ہے کہ ایک ہمارا نوجوان بچہ اپنے ماں باپ سے نفرت کرتا ہے اور اپنے محلے کے لڑکوں سے دوستی کو محبت کرتا ہے۔ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کی باڑ کو ہمارے نوجوان بچوں نے پار کر دیا۔ اس کا منحوس ثمرہ یہ ہے کہ مذہب کی عظمت اس کے دل سے نکل گئی ہے۔ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کو ہم ایک کری کام سمجھتے ہیں۔ اس کا ثمرہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اور عادات اس قدر بگڑتے جا رہے ہیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارے دلوں سے اسلام نکل چکا ہے۔ کبھی رات کو آپ کو سر درد ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی ہے، پیٹ درد ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی ہے۔ خدا کی قسم ہم کو اس وجہ سے نیند نہیں آتی ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا۔ چھڑ چھڑ آنسو گر رہا ہے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو رہی ہے۔ وہ حضرت عائشہ کے لیے نہیں رو رہے تھے، وہ حضرت خدیجہ کے لیے نہیں رو رہے تھے، وہ فاطمہ الزہرا کے لیے نہیں رو رہے تھے، وہ حسن حسین کے لیے نہیں رو رہے تھے، وہ رو رہے تھے تو آپ کے لیے میری امت راہ سے بے راہ ہو گئی ہے، میری امت کے نوجوانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔
میری امت کے نوجوانوں سے کہو 5 وقت کی نماز پڑھیں، ماں باپ کی خدمت کریں، حلال روزی کما کر کھائیں، شراب کے قریب نہ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ آج بھی روزہ اٹھل میں ہمارا رسول رو رہا ہے تو آپ کے لیے، تڑپ رہا ہے تو آپ کے لیے، سسک رہا ہے تو آپ کے لیے، اور ہم آرام سے بریانی کھا کر کے آرام سے منہ پوچھ کے گھوم رہے ہیں۔ ایمان کی حفاظت اگر نہیں ہوگی تو اعمال کی حفاظت کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات۔ ہمارے اعمال درست جب ہوں گے جب ہماری نیتیں درست ہوں گی۔ اگر ہماری نیتوں میں فساد ہے اور خرابی ہے تو دوستو بزرگوں، نہ دنیا میں ہم چین سے رہ سکیں گے نہ آخرت میں چین سے۔ آج صبح کا قصہ ہے، ایک صاحب بیان کرنے لگے کہ ہم 2 بھائی ہیں، میرے والد نے ساری جائیداد جو ہے وہ میرے ایک بھائی کے نام کر دی اور ہم کو سڑک پر کھڑا کر دیا۔ اور باپ کون ہے؟ حاجی، نمازی، سراجی، تسبیح پڑھنے والا، چلا لگانے والا، تہجد پڑھنے والا۔ اس سے کہا گیا خلاف شریعت کام کر رہی ہو، کہا مرنے کے بعد قبر پہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمارے جو سمجھ میں آیا وہ ہم نے کیا، یہ شریعت ہے، تم یہ دین لے کر آئے ہو، تم یہ مسلمان ہو، تمہاری نمازیں تمہارے منہ میں مار دی جائیں گی، تمہاری عبادت تمہارے منہ میں مار دی جائے گی، تمہارا حق تمہارے منہ میں مار دیا جائے گا۔ جو اللہ کے بندوں کا حق مارتا ہے، جو بیوی کا حق مارتا ہے، جو ماں باپ کا حق مارتا ہے، جو اولاد کا حق مارتا ہے، جو بیٹی کا حق مارتا ہے، جو بیوی کا حق مارتا ہے، جو شوہر کا حق مارتی ہے، یہ سب جہنم کے اندر کودے ڈال دیے جائیں گے۔ گیارہ نہیں 11,000 بچے حافظ قرآن ہو جائیں۔ اسلام کا تحفظ تو جب ہوگا جب ہم اسلام پر عمل کریں گے۔ اسلام کا تحفظ جب ہوگا جب اسلام کے امین ہم بنیں گے، اور اگر نہیں بنو گے تو تم یاد رکھو کہ جس شخص نے بابری مسجد کا اینٹا توڑا تھا، پہلا اینٹا توڑا تھا، کھودا تھا، اس پر پیشاب کیا تھا، اللہ ایسے کو ہدایت دے گا اسلام کی، وہ 200 مسجدیں بنائے گا اور خدا تم کو مسجدوں سے روک دے گا۔ قصہ لکھا ہے شیخ سعدی نے کہ ایک غلام تھا جس کو ہم لوگ اپنی زبان نوکر کہتے ہیں، بہت پابند 100 مسلات، اور اس کا جو آقا تھا مالک وہ 93 نمبر کا تھا، کبھی مسجد جاتا ہی نہیں تھا۔ تو ایک دن اس نے نوکر نے سوچا کہ آج اپنے مالک کو نماز پڑھوا ہی دے رہا ہے، سر بکٹھا لے کے جا رہا تھا، پیچھے پیچھے مالک، آگے آگے نوکر۔ ایک مسجد کی نظر پڑی تو کہا سر، یہ سر بھی عجیب بلا ہے، ذرا آپ بیٹھ جائیے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ کہ جلدی کر لینا بھائی۔ اب یہ اندر کیا تو نکل ہی نہیں رہا، وہ باہر سے پکار رہے بھائی کہاں ہو؟ کہا جی آ رہا ہوں۔ پھر 10 منٹ کے بعد بھائی کتنی دیر کر دیا؟ کہا جی آ رہا ہوں۔ پھر 10 منٹ بعد پوچھا بھائی کیا کر رہا ہے اندر کو، کیوں نہیں آتا؟ کہا جی مجھے آنے نہیں دے رہا۔ کس کی مجال ہے تم کو آنے نہیں دے گا؟ کون نہیں آنے دے رہا ہے؟ کہا جو آپ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہا بھائی مجھ کو مسجد کے باہر نہیں آنے دے رہا۔ جو خدا آپ کو مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہی خدا کہہ رہا یہی رہے،
سمجھدار نے سمجھ گیا کہ اس طریقے سے یہ نوکر میری اصلاح کہہ رہا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، مسجد کے گیٹ میں موجود ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تم سے بڑا بے توفیقہ کون ہو سکتا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کے ایمان کو بچا لیں، ان کے عقائد کی اصلاح کریں، ان کو صحیح بتائیں اللہ وحدہ لا شریک اور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے، ان کا صحیح مقام و مرتبہ بتائیں، صحیح قرآن کا مطلب بتائیں، صحیح اسلام کا مطلب بتائیں، صحیح دین کا مطلب بتائیں، انسانیت کیا ہے وہ بتائیں، شرافت کیا ہے وہ بتائیں، اخلاق کیا ہے وہ بتائیں۔ دوستو، میرے پیارے بچوں، یاد رکھو ہم تقریر کر رہے ہیں لیکن دماغ لگا پیر کی طرف، چونکہ درد ہو رہا ہے، زبان ادھر ہے، چہرہ ادھر ہے، دل کہاں ہے؟ کہ پیر کی طرف، کیوں؟ تکلیف ہے۔ اسی کا دوسرا نام ہے فکر۔ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اس بات کی کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے اندر فکر پیدا کریں آخرت کی۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا کہا؟ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں 70 پردوں کے پیچھے، نہیں دیکھتا ہے یہ بچہ، نہیں دیکھتا میرا خادم، نہیں دیکھتا ہمارا بیٹا، لیکن اللہ دیکھتا۔ ہمارے نوجوان بچوں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دل میں جس دن یہ خیال آ جائے، تاجر کے دل میں، امام کے دل میں، مؤذن کے دل میں، مدرس کے دل میں، پیر کے دل میں، ملا کے دل میں، عام مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا کیسے گزارا، تو کانپنے لگو گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کے ایک ران پیش کی، آپ نے اس میں سے ایک حصہ اٹھایا اور ایک روٹی پر رکھا اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ 7 دن سے بھوکی ہے، پہلے اسے دے کر کیا۔ اس کے بعد آپ نے اس میں سے ایک لقمہ اٹھایا، منہ میں رکھا اور منہ سے باہر کر دیا اور کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ نعمت وہ نعمت ہے، اللہ اس سے پوچھے گا ہم سے کہ کہاں سے تم نے یہ پایا تھا اور کہاں کھایا۔ میری امت کے وہ لوگ جو دن رات بھوکے رہ رہے ہیں، وہ بھوکے رہے اور ان کا نبی بکری کا گوشت کھائے نہیں ہو سکتے۔ آپ روتے ہوئے اور فرمایا صحابہ سے تم کھا جاؤ۔ یہ فکر آخرت کی ہمارے نبی نے ہم کو دیا۔ ہم سے قرآن نے بیان کیا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ میدان محشر میں ہر شخص کا نام اعمال رکھا جائے گا، یہ ساری بقراتیاں یہیں رہ جائیں گی، یہ ساری چال بازیاں یہیں رہ جائیں گی، یہ دھوکے دھڑی کا نظام یہیں رہ جائے گا، یہ خیانت کا گندا نظام یہیں رہ جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ نام اعمال سامنے رکھا جائے گا، ہر شخص لرزاں ترساں ڈرتا ہوا ان اعمال کو دیکھے گا، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو یاد آتا جائے گا، ہاں یہ عمل ہم نے کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ہائے بدقسمتی ہماری،
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تے پر دو زبر ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ حقیر سے حقیر گناہ، حقیر سے حقیر نیکی، وہ سب لکھی ہوگی. یہ کیسی کتاب ہے جس نے چھوڑا نہیں؟ وہاں لکھا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب تم پر ظلم نہیں کرے. ہمارا نوجوان بچہ کب سوچے گا؟ ہمارا بوڑھا باپ کب سوچے گا؟ ہماری بوڑھی ماں کب سوچے گی؟ ہماری جوان بیٹی کب سوچے گی؟ ہم جیسے لوگ کب سوچیں گے کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. یہ حافظ قرآن نہیں ہوا ہے، یہ حافظ قرآن نہیں ہوئے ہیں، یہ داعی اللہ ہوئے ہیں. یہ حافظ قرآن نہیں ہوئے ہیں، یہ محافظ قرآن ہیں. ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے کردار یہ ہماری زندگی کو بناتے، یہ ہمارے لیے نمونہ بنتے. کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے وہ تو بعد میں سمجھ میں آتا ہے. ہمارا عمل بتاتا ہے کہ فلاں صاحب ایسے کرو. ہمارے اخلاق و عادات ایسے بن جائیں، ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو دوستو، بزرگوں، دوستو، ہماری زندگیاں خوشگوار ہو. پھر ہم بیوی کا حق نہیں ماریں گے، پھر ہم بچوں کا حق نہیں ماریں گے، پھر ہم داماد کا حق نہیں ماریں گے، پھر ہم سسر کا حق نہیں ماریں گے، پھر ہم ساس کا حق نہیں ماریں گے، پھر ہم بھابھی کا حق نہیں ماریں گے، پھر نند کا حق نہیں مرے گا، پھر بہنوں کا حق نہیں مارا جائے گا، پھر بیٹیوں کا حق نہیں مارا جائے گا، پھر ماں باپ کا حق نہیں مارا جائے گا. جو آخرت سے غفلت بڑھتی جائے گی، ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہماری زندگیوں میں غفلت آتی ہے. ہم نے کہیں بتایا بھی تھا، 19 کے عمرے میں طواف کر رہا تھا، یہ ابو عبد الرحمن صاحب تھے. ایک بوڑھا تھا، اتنا بوڑھا کہ اس کی آنکھوں کی پلکیں ایسے تھے، جھریاں، اس کی نسیں نظر آ رہی تھیں. وہ ویل چیئر سے کر رہا تھا طواف. اس کا خوبصورت جوان لڑکا اس کو طواف کرا رہا. ہر چکر پر جب وہ ہر روشنی پر پہنچتا تو اپنے باپ کی ویل چیئر کو حجر اسود کے سامنے کرتا اور ہاتھ اس کا اٹھا کر کے حجر اسود کے برائے بوسہ لگاتا اور پھر اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ دیتا تو اس کا باپ کا چہرہ ایسے جیسے گلاب کا پھول. یہ ہے وہ بیٹا جنت. خدا کی قسم 7 چکر میں اپنی آنکھ سے دیکھا. میں نے اس کو کہا دیکھو یہ جنتی بیٹا دیکھ رہا ہو، دیکھ لو وہ جنتی باپ ہے، یہ جنتی بیٹا ہے. کیسا پاکیزہ خون تھا اس اولاد کا کہ جس کے ماں باپ نے اس کو یہ سکھلایا. ہم چھوٹی سی مثال دیتے ہیں اور اپنی بات ختم کرتے ہیں، ہم سے بولا نہیں جا رہا ہے. ابھی میں عمرہ کرنے گیا تھا، 2 مہینہ بھی نہیں تھا، 2 مہینہ ہوا ہوگا. تو میرے ساتھ ہماری نواسی تھی 6 مہینے کی. اس کو نام ہے ہدایہ. تو اس کو ہم لوگ یہی سے سکھلا کے لے گئے تھے، لبیک لبیک. 6 مہینے کی لڑکی کیا لبیک کہے گی؟ لبیک کہے، لبیک. اس کو یہی سے سکھلا کے لے گئے راستے بھر جہاز میں. جیسے ہی وہ بچی بیت اللہ میں داخل ہوئی ہم نے کہا بیٹا لبیک، تو ہاتھ اٹھا دے لبیک. وہاں جتنے لوگ ہیں سب اس کو بولی رہے گا. 6 مہینے کی بولی بچی لبیک کہہ رہی ہے. بول تو پاتے لیکن ایسے ہاتھ اٹھاتی، ایسے ہاتھ اٹھاتی، ایسے ہاتھ. وہاں جو بمبار وغیرہ تو وہ گودی لے لیتے تھے. لیکن 6 مہینے کی بیٹی یہ دنیا کی خوش قسمت لڑکی ہے جو آئی ہوئی ہے. کیا بات تھی؟ وہ اس ماحول کا اثر تھا جہاں اس کے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت بیٹھ گئی تھی. اس تربیت کا اثر تھا جس کو ہم نے قبول نہیں کیا، جس کو اس نے قبول نہیں کیا، جس کو اس نے قبول نہیں کیا. ہم اگر
بڑوں کی تربیت قبول کرتے تو دوستوں ایک اچھے انسان بن جائے۔ حضرت مولانا قبر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم ہمارے بس وہی ایک استاد زندہ رہ گئے ہیں، ہم نے ان سے نور انوار وغیرہ پڑھا تھا شاہ وصول اللہ صاحب کے زمانے میں۔ شاہ وصول اللہ صاحب کے بڑے چہیتے داماد ابھی زندہ ہیں، 93 سال کے اوپر ہے۔ حضرت شاہ وصول اللہ صاحب کے ایک مرید تھے سید عبدالرب صاحب کوپا گئے، اس زمانے میں یہ سب تھا نہیں۔ اب تو کاروں کے عجیب عجیب نام ہے، بولیرو، یہ کیا نام ہے؟ آج ایک کار کا نام لوگ لے رہے تھے، ہمارے یہاں کوئی یوپی میں وہ نہ لو تو گالی ہے، ہم نکال بھی نہیں سکتے زبان سے، ایسی گاڑی۔ اس زمانے میں گاڑی چلی تھی کسی کے پاس تھی، 2-4 شنواری صاحب کے پاس، تو وہ آئے ہوئے تھے شاہ وصول اللہ صاحب سے ملنے، تو ہمارے حضرت مولانا صاحب سے انہوں نے کہا کہ کچھ کپڑے خریدنے ہیں، میرے ساتھ چلو بازار چلے۔ شاہ صاحب کے اندر خاص بات یہ تھی شاہ وصول اللہ صاحب میں، وہ اپنے لوگوں کی تربیت بہت کرتے تھے۔ شاہ کہاں ہے؟ کہا سید عبدالرب کے ساتھ گئے بازار آئے۔ فرمایا کیوں گئے؟ بغیر ہم سے پوچھے تم کیوں گئے تھے؟ کہا سید جی نے کہا کتاب، کہا نہیں تم کیوں گئے؟ اسی لیے گئے تھے نا کہ سید جی ہیں، میں حضرت کا داماد ہوں، خریدیں گے سب کے لیے تو مجھ کو بھی دلوا۔ ہمارے مریدین سے تم کو مال خریدنا چاہتے، سخت تنبیہ کیا، تو کیا ہوا؟ اس عمر پہنچ کے دنیا کی محبت دل سے نکل گئی۔ پڑے رہو پیسے، پڑے رہو کپڑے، پڑے رہو کھانے۔ بڑے ہمارے تربیت کرتے تھے اور ہمارے ان کے چھوٹے تربیت قبول کرتے تھے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تربیت نہیں کرتے، اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے چھوٹے قبول نہیں۔ ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہماری خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز، یہ کیا ہے؟ یہ اعمال کو زندہ کرنے والی جگہ ہے۔ مشائخ اہل اللہ ایمان کی زندہ کرنے والے خانقاہیں، ایمان کو زندہ کرنے والے مراکز ہیں۔ یاد رکھنا وہ بات جو میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مدرسے میں کہا تھا، حسینیہ کیا نام ہے آسنسول میں، کیا نام مدرسے کا ہے جسے ہاں حسینیہ، وہ کہا تھا، وہ آج دہراتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، غور سے سن لیجئے گا، الف زبر آ، الف زیر الف پیش ہو، نورانی قاعدے کی زبان میں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ کی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، آپ کی لڑکیوں کا ایمان محفوظ رہے، تو آپ کو اس 4 کونے کو پکڑ لینا پڑے گا۔ نمبر 1، جہاں سے ایمان بننے بنیاد پڑتی ہے اس کا نام ہے مکتب۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کریں، جہاں ایمان پلتا ہے اس کا نام ہے مدرسہ۔ جہاں ایمان مضبوط و مستحکم ہوتا ہے اس کا نام ہے خانقاہ۔ جہاں سے ایمان دنیا میں پھیلتا ہے اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ۔ آپ اس 4 کمروں کے حصار میں، کونوں کے حصار میں رہیں گے تو آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، آپ کے اعمال بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے اخلاق بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کے اندر فکر آخرت پیدا ہوگی۔ ہم مولانا مظفر اقبال صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی مساعی جمیلہ اور ان کے مدرسے کے رفقا اور اساتذہ کے مساعی جمیلہ سے یہ 11 بچے حافظ قرآن ہوئے۔ اللہ کرے وہ دن آئے کہ 1100 بچے حافظ قرآن نکلے۔ یہ مغفرت کی علامت ہے، مغفرت کی ضمانت ہے۔ میں نے جان بوجھ کر گلدستہ احکام اس لیے دیا کہ اس کے اندر مسائل ہیں۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز سے پڑھاتے ہیں، مسائل سے واقف نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک صاحب جو تھے وہ نماز بمبئی نماز پڑھاتے،
ہر ایک دو نماز کے بعد سجدہ سہو، ہر دو نماز کے بعد سجدہ سہو۔ لوگوں نے سجدہ کہ امام صاحب نئے نئے آئے ہیں، گھبراتے ہوں گے، سجدہ کر لیتے۔ یہ مہینوں سلسلہ چلتا رہا، کبھی فجر میں، کبھی ظہر میں، کبھی عصر میں۔ کہ امام صاحب یہ اتنا سجدہ سہو آپ لوگ کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہے کچھ بات۔ کرے وہ بات کیا ہے بتا تو دیجئے۔ آئے دن ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء حد کر دیا آپ نے، ایک دن پانچوں وقت نماز میں سجدہ سہو کر لیا۔ کہنے لگے وہ دھیرے سے نکل جاتا ہے، ہاں یعنی زور سے نکلتا تو ٹوٹ جاتا، چونکہ دھیرے سے نکلتے تو سجدہ سہو کر لیا۔ دھیرے سے نکل جاتا تو سجدہ سہو، زوردار آواز سے نکلتا تو نماز خراب ہو جاتا۔ جب ایسے مسجدوں میں امام رہیں گے تو اللہ ہماری نمازوں کا حافظ ہے۔ اللہ ہماری نمازوں کا حافظ ہے۔ حفاظ کرام امامت کرنے سے پہلے مسائل سیکھے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، نواقض وضو کیا ہے، وضو ٹوٹتے کس سے ہے، مکروہات وضو کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ دیہات میں ایک حافظ صاحب قرآن سناتے تھے، ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا قرآن بہت اچھا یاد تھا۔ بس یہ بات سن لیے، ختم ہو رہی بات ہماری۔ حافظ صاحب کو قرآن یاد نہیں تھا، والذین آمنوا والذین کفروا ومن الناس الذین آمنوا کرتے تھے۔ ان کا جو شاگرد تھا اس کو قرآن بہت اچھا یاد تھا، وہ روزانہ ٹوک دے، روزانہ اس کو مارے، شاگردوں کو ٹوکتا ہے، شاگردوں کو روکتا ہے۔ کیا سرکار آپ صحیح نہیں پڑھتے تو روکتے ہیں، ٹوکتے، آپ ہی سے سیکھا ہے، آپ ہی سے سیکھا۔ اگر آپ پر مشق نہیں کرے گا کس پر مشق کرے گا؟ وہ مانتے نہیں تھے، یہ ٹوکنے سے نہ مانے، وہ غلط پڑھنے سے نہ مانے۔ انہوں نے کہا اچھا آج حضرت جی کو بتا ہی دی، ساری تھیری نکالی دیا جائے۔ تو مغرب کی نماز کے بعد حافظ صاحب نہاتے تھے، نہا کر کے اس کے بعد پھر کپڑا پہن کے نماز پڑھنے جاتے تھے۔ جب مغرب کے بعد گئے نہانے کے لیے تو اپنا انہوں نے لنگی رکھا، انگوچھا رکھا، ننگے ہو کے نہانے لگے۔ غسل خانے میں نہا سکتے ہیں مدددار، ننگے ہو کے۔ نے دیکھا کہ حافظ صاحب نے لنگی بھی اتار دیا ہے، اب پوچھنے والا انگوچھا بھی اتار دیا، دونوں کس کے لئے بھاگ گیا، دونوں لے کے بھاگ گیا۔ اب حافظ صاحب جب نہا چکے تھے ٹٹول رہے ہیں، ٹٹولا کرو بیٹا اب کیا ملتا ہے، اسے نکل لیا لے کے چلا گیا اپنے گھر۔ اب حافظ صاحب دیہات کی مسجد کہاں اجلی بجلی، نہا کے نکلے دیکھا کوئی ہے تو نہیں، اندر جلدی سے گئے اور ایک بڑا سا مسلح باندھا یہاں، اپنے میں لوگ آنے لگے، کھڑے ہو گئے حافظ صاحب نماز پڑھانے کے لیے۔ اب کبھی وہ مسلح پکڑ رہے ہیں تو کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی مسلح پکڑ رہے ہیں تو کبھی رکوع کر رہے ہیں۔ یا اللہ کہاں پھنس گئے۔ اب اتنا زیادہ ان پر پجامہ لنگی کا اتنا غلبہ ہوا کہ 19ویں پارے جب پہنچے کہ لگے قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ پجامہ، بجائے لزامہ کے پجامہ کہتے ہیں۔ اب حفاظ کے بعد دیہات کے لوگ کہنے حافظ جی قرآن میں پجامہ بھی ہے؟ ارے قرآن میں پجامہ ہے؟ ہم تو کبھی نہیں سوچتے پجامہ ہے۔ کہیں بابا کرتا پجامہ سب ہے، لنگی بھی ہے، تو کہیں لنگی کہاں ہے، کہیں فلانوا کے گھر میں رکھی ہے۔ تو جب آپ مسائل سے واقف نہیں ہوں گے تو اسی قسم کی لطائف پیش آئیں گے، ایسی لطائف پیش آئیں گے۔ اس لیے ہر حافظ قرآن کی ذمہ داری ہے کہ امام کے مسلح پر کھڑے ہونے سے پہلے معلوم کر لیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، تاکہ خود بھی اپنی بھی نماز درست رکھے اور مقتدیوں کی بھی نماز درست رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے اور دعاؤں کو قبول فرمائے، ان حافظ قرآن بچوں کو قبول فرمائے۔ مولانا احمد الحسینی صاحب کا بیان ہوگا، ان کی دعا پر جلسہ ختم ہوگا، تشریف رکھے، مولانا کی بھی صحت کے لیے دعا کرے اور ہمارے لیے۔ اور میری ایک چھوٹی سی درخواست اگر آپ سن لیں تو بڑے خوش ہوں گے۔ کہیں کہ نہ کہیں، کہیں کہ نہ کہیں، کہیں کہ نہ کہیں، نہیں کہیں
نہیں کہتے چھٹ جائیں کہیں وہ ہم چاہ رہے تھے نا کہ یہ 11 بچے ہیں، آپ نے ان 11 بچوں کو کچھ انعام نہیں دیا، مدرسے والوں نے قرآن دیا، کتاب دیا، ہم نے بھی دے دیا، آپ نے ان بچوں کو کچھ نہیں دیا۔ تو میری خواہش ہے ہمارے مریدین سے تم کو مال خریدنا چاہتے، سخت تنبیہ کیا تو کیا ہوا، اس عمر پہنچ کے دنیا کی محبت دل سے نکل گئی۔ پڑھے رہو پیسے، پڑھے رہو کپڑے، پڑھے رہو کھانے، بڑے ہمارے تربیت کرتے تھے اور ہمارے چھوٹے ان کے چھوٹے تربیت قبول کرتے تھے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تربیت نہیں کرتے، اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے چھوٹے قبول نہیں۔ ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہماری خانقاہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز، یہ کیا ہے؟ یہ اعمال کو زندہ کرنے والی جگہ ہے۔ مشائخ اہل اللہ ایمان کی زندہ کرنے والے خانقاہیں، ایمان کو زندہ کرنے والے مراکز ہیں۔ یاد رکھنا وہ بات جو میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مدرسے میں کہا تھا، حسینیہ کیا نام ہے، آسنسول میں کیا نام مدرسے کا ہے جسے ہاں حسینیہ، وہ کہا تھا، وہ آج دہراتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں، غور سے سن لیجئے گا، الف زبر آ، الف زیر الف پیش ہو، نورانی قاعدے کی زبان میں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ کی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے، آپ کی لڑکیوں کا ایمان محفوظ رہے، تو آپ کو اس 4 کونے کو پکڑ لینا پڑے گا۔ نمبر 1، جہاں سے ایمان بننے بنیاد پڑتی ہے اس کا نام ہے مکتب۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کریں، جہاں ایمان پلتا ہے اس کا نام ہے مدرسہ۔ جہاں ایمان مضبوط و مستحکم ہوتا ہے اس کا نام ہے خانقاہ۔ جہاں سے ایمان دنیا میں پھیلتا ہے اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ۔ آپ اس 4 کمروں کے حصار میں، کونوں کے حصار میں رہیں گے تو آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، آپ کے اعمال بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے اخلاق بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کے اندر فکر آخرت پیدا ہوگی۔ ہم مولانا مظفر اقبال صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی مساعی جمیلہ اور ان کے مدرسے کے رفقا اور اساتذہ کے مساعی جمیلہ سے یہ 11 بچے حافظ قرآن ہوئے۔ اللہ کرے وہ دن آئے کہ 1100 بچے حافظ قرآن نکلے۔ یہ مغفرت کی علامت ہے، مغفرت کی ضمانت ہے۔ میں نے جان بوجھ کر گلدستہ احکام اس لیے دیا کہ اس کے اندر مسائل ہیں۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز سے پڑھاتے ہیں، مسائل سے واقف نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک صاحب جو تھے وہ نماز بمبئی نماز پڑھاتے، ہر 1-2 نماز کے بعد سجدہ سہو، ہر 2 نماز کے بعد سجدہ سہو۔ لوگوں نے سجدہ کہ امام صاحب نئے آئے ہیں، گھبراتے ہوں گے، سجدہ کر لیتے۔ یہ مہینوں سلسلہ چلتا رہا، کبھی فجر میں، کبھی ظہر میں، کبھی عصر میں۔ کہ امام صاحب یہ اتنا سجدہ سہو آپ لوگ کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہے کچھ بات۔ کرے وہ بات کیا ہے بتا تو دیجئے۔ آئے دن ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء حد کر دیا آپ نے، ایک دن 5 وقت نماز سجدہ سہو کر لیا۔ کہنے لگے وہ دھیرے سے نکل جاتا ہے، ہاں یعنی زور سے نکلتا تو ٹوٹ جاتا، چونکہ دھیرے سے نکلتے تو سجدہ سہو کر لیا۔ دھیرے سے نکل جاتا تو سجدہ سہو، زوردار آواز سے نکلتا تو نماز خراب ہو جاتا۔ جب ایسے مسجدوں میں امام رہیں گے تو اللہ ہماری نمازوں کا حافظ ہے۔ اللہ ہماری نمازوں کا حافظ ہے۔ حفاظ کرام امامت کرنے سے پہلے مسائل سیکھے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، نواقض وضو کیا ہے، وضو ٹوٹتے کس سے ہے، مکروہات وضو کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ دیہات میں ایک حافظ صاحب قرآن سناتے تھے،
ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا قرآن بہت اچھا یاد تھا. بس یہ بات سن لیے، ختم ہو رہی بات ہماری. حافظ صاحب کو قرآن یاد نہیں تھا. والذین آمنوا والذین کفروا ومن الناس الذین آمنوا کرتے تھے. ان کا جو شاگرد تھا اس کو قرآن بہت اچھا یاد تھا. وہ روزانہ ٹوک دے، روزانہ اس کو مارے. شاگردوں کو ٹوکتا ہے، شاگردوں کو روکتا ہے. کیا سرکار آپ صحیح نہیں پڑھتے تو روکتے ہیں ٹوکتے؟ آپ ہی سے سیکھا ہے، آپ ہی سے سیکھا. اگر آپ پر مشق نہیں کرے گا کس پر مشق کرے گا؟ وہ مانتے نہیں تھے. یہ ٹوکنے سے نہ مانے، وہ غلط پڑھنے سے نہ مانے. انہوں نے کہا اچھا آج حضرت جی کو بتا ہی دی، ان کی ساری پیری نکالی دیا جائے. تو مغرب کی نماز کے بعد حافظ صاحب نہاتے تھے. نہا کر کے اس کے بعد پھر کپڑا پہن کے نماز پڑھنے جاتے تھے. جب مغرب کے بعد گئے نہانے کے لیے تو اپنا انہوں نے لنگی رکھا، انگوچھا رکھا، ننگے ہو کے نہانے لگے. غسل خانے میں نہا سکتے ہیں مددگار ننگے ہو کے. نے دیکھا کہ حافظ صاحب نے لنگی بھی اتار دیا ہے، اب پوچھنے والا انگوچھا بھی اتار دیا. دونوں کس کے لیے بھاگ گیا؟ دونوں لے کے بھاگ گیا. اب حافظ صاحب جب نہا چکے تھے ٹٹول رہے ہیں. ٹٹولا کرو بیٹا، اب کیا ملتا ہے؟ مجھے نکل لیا لے کے چلا گیا اپنے گھر. اب حافظ صاحب دیہات کی مسجد کہاں اجلی بجلی، نہا کے نکلے دیکھا کوئی ہے تو نہیں. اندر جلدی سے گئے اور ایک بڑا سا مسلح باندھا یہاں. اب لوگ آنے لگے، کھڑے ہو گئے حافظ صاحب نماز پڑھانے کے لیے. اب کبھی مسلح پکڑ رہے ہیں تو کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی مسلح پکڑ رہے ہیں تو کبھی رکوع کر رہے ہیں. یا اللہ کہاں پھنس گئے. اب اتنا زیادہ ان پر پجامہ لنگی کا اتنا غلبہ ہوا کہ 19ویں پارے جب پہنچے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون پجامہ. بجائے لزامہ کے پجامہ کہہ دیا. اب نماز کے بعد دیہات کے لوگ کہنے حافظ جی قرآن میں پجامہ بھی ہے؟ ارے قرآن میں پجامہ ہے؟ ہم تو کبھی نہیں سمجھ پجامہ ہے. کہیں بابا کرتا پجامہ سب ہے، لنگی بھی ہے. تو کہیں لنگی کہاں ہے؟ کہیں فلانوا کے گھر میں رکھی ہے. تو جب آپ مسائل سے واقف نہیں ہوں گے تو اسی قسم کی لطائف پیش آئیں گے، ایسی لطائف پیش آئیں گے. اس لیے ہر حافظ قرآن کی ذمہ داری ہے کہ امام کے مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے معلوم کر لے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، تاکہ خود بھی اپنی بھی نماز درست رکھے اور مقتدیوں کی بھی نماز درست رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے اور دعاؤں کو قبول فرمائے. ان حافظ قرآن بچے کو قبول فرمائے. مولانا احمد الحسینی صاحب کا بیان ہوگا، ان کی دعا پر جلسہ ختم ہوگا. تشریف رکھے، مولانا کی بھی صحت کے لیے دعا کرے اور ہمارے لیے. اور میری ایک چھوٹی سی درخواست اگر آپ سن لیں تو بڑے خوش ہوں گے. کہیں کہ نہ کہیں؟ کہیں کہ نہ کہیں؟ کہیں کہ نہ کہیں؟ نہیں کہیں؟ نہیں کہیں؟ نہیں کہتے چھڑ جائیں. کہیں وہ ہم چاہ رہے تھے نا، یہ 11 بچے ہیں، آپ نے ان 11 بچوں کو کچھ انعام نہیں دیا. مدرسے والوں نے قرآن دیا، کتاب دیا، ہم نے بھی دے دیا، آپ نے ان بچوں کو کچھ نہیں دیا. تو میری خواہش ہے، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ڈال دیں 10 روپے 20 روپے، آدھا ان بچوں کو مل جائے گا، آدھا مدرسوں کو مل جائے گا. ہم بہت دعا دیں گے آپ کو، بس دے دیجیے. 11 بچوں کو. اچھا شکریہ. دیکھیے بات جانا نہیں، شکریہ، جزاک اللہ. نیچے رکھ لو. جائیو مت بھائی. مہتابو صاحب آئیں نہیں، ظفر صاحب. یہ پیسہ 1100 ہے، یہ ایک بچوں کے لیے پیسہ ہے. سنایا تھا یہ کلام قریشی محلہ میں پروگرام ہوا تھا تو میں نے وہاں سنایا تھا. آج پھر 10-12 سال کے بعد موقع ملا حضرت کے شان میں کچھ سنانے کے لیے.
فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر، عالم دین مدینے، عالم دین مدینے باخدا احمد نصر، یہ سبحان اللہ۔ آپ کے حضرت کی شان میں کلام پر کوئی بھی خاموش نہ رہے، اگر حضرت سے محبت ہے تو ضرور آپ کا آواز ملنا چاہیے کہ فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر، عالم دین مدینے، عالم دین مدینے باصفا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر۔ اس سے پہلے بھی حضرت سے وقت دیا گیا تھا، کئی بار جلسہ ہوا، حضرت نہیں آ سکے، اس بار حضرت تشریف لائیں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مخزن علم حدیث مصطفیٰ احمد نصر، مخزن علم حدیث مصطفیٰ احمد نصر، مخزن علم حدیث مصطفیٰ احمد نصر، واقف تفسیر قرآن خدا، کہیے احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر، عالم دین مدینے باخدا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر، مدد اللہ علی۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں کوئی شک نہیں تو قابل تقلید ہے، اور ماہ کرام سے توازن کہ اس میں کوئی شک نہیں تو عالم، اس میں کوئی شک نہیں تو قابل تقلید ہے، اس میں کوئی شک نہیں تو قابل تقلید ہے، اس میں کوئی شک نہیں تو قابل تقلید ہے، ملت اسلام کا ہے مقتدا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا ماشاءاللہ۔ دیکھیں یہ حضرت کی طرف سے میرا اللہ قبول فرمائے، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے، میں جہاں جہاں بھی پڑھتا ہوں دوستو، ہندوستان میں حضرت نے مجھے بہت موقع دیا اپنے سرپرستی میں، باہر بھی حضرت نے مجھے یاد کیا، اور حضرت کی طرف سے یہ میری سب سے خوشی کی بات ہے۔ آئیے ملائے کم سے کم سبحان اللہ تو کہیے، اتنا خاموشی سنیں، حضرت کے چاہنے والے اتنا خاموش۔ فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر، اس میں کوئی شک نہیں تو قابل تقلید ہے، اس میں کوئی شک نہیں تو قابل تقلید ہے، اس میں کوئی شک نہیں تو قابل تقلید ہے، ملت اسلام کا ہے مقتدا، فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر۔ ایک سچا شعر آپ تک پہنچا رہا دوستو بزرگوں، ملاحظہ فرما لیں کہ تو دکھاتا ہے ہر ایک انسان کو راہ مستقیم، کہیے بے شک کہ تو دکھاتا ہے ہر ایک
ایک انسان کو راہ مستقیم، تو دکھاتا ہے ہر ایک انسان کو راہ مستقیم، تو دکھاتا ہے ہر ایک انسان کو راہ مستقیم۔ دین احمدی، دین احمد کا تو ہے راہ نما، احمد نصر فخر تو دکھاتا ہے ہر ایک انسان کو راہ مستقیم، تو دکھاتا ہے ہر ایک انسان کو راہ مستقیم۔ دین احمد کا تو ہے راہ نما، احمد نصر فخر ہے کہ آج مہماں ہے میرا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہماں ہے میرا احمد نصر۔ عالم دین متین باصفا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہماں ہے میرا احمد نصر۔ یہ بھی خوبصورت شعر ملاحظہ فرما لیں کہ خدمت دین مدارس سے ہر کسو ملک میں، خدمت دینی مدارس سے ہر کسو ملک میں، خدمت دینی مدارس سے ہر کسو ملک میں، خدمت دینی مدارس سے ہر کسو ملک میں، احمد نصر فخر ہے کہ آج مہماں ہے میرا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہماں ہے میرا احمد نصر۔ عالم دین متین باصفا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہماں ہے میرا احمد نصر۔ اور دوستو بزرگوں، آپ حضرت کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کیسی طبیعت ہے، اس پر بھی آپ نے کوٹی والوں کے ہمارے جو ہے مدرسے کی دعوت کو قبول کیا، یہ آپ کا احسان ہے کوٹی والوں پر۔ ایک شعر حاضر کر رہا ہوں کہ سب کی دعوت کو بلا تحقیق کرتا ہے قبول، کہ سب کی دعوت کو بلا تخلیص کرتا ہے قبول، سب کی دعوت کو بلا تخلیص کرتا ہے قبول، بے گماں ہے صاحب لطف و عطا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہماں ہے میرا احمد نصر۔ عالم دین متین باصفا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہماں ہے میرا احمد نصر۔ جلسہ سیرت میں خود تشریف لا کر بالیقین، جلسہ سیرت میں خود تشریف لا کر بالیقین، جلسہ سیرت میں خود تشریف لا کر بالیقین، جامعہ کو کر دیا ہے، جامعہ کو کر دیا ہے جامعہ احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہماں ہے میرا۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آپ اہل دل ہے، اہل معرفت، اہل سلوک، آپ اہل دل ہے، اہل معرفت، اہل سلوک، آپ اہل دل ہے، اہل معرفت، اہل سلوک، مجھ کو دے دیجئے خدا را، مجھ کو دے دیجئے خدا را کچھ دعا احمد نصر،
فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر، اور اس میں کوئی شک نہیں شاہد عقیدہ ہے میرا، اس میں کوئی شک نہیں شاہد عقیدہ ہے میرا، اس میں کوئی شک نہیں شاہد عقیدہ ہے میرا۔ امت مرحوم کا ہے پیشوا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر، عالم دین مدینے، عالم دین مدینے باصفا احمد نصر، فخر ہے کہ آج مہمان ہے میرا احمد نصر۔ عمر رضی اللہ کے چاہنے والے کون کون ہیں یہاں؟ ماشاءاللہ۔ دیوان عمر کے، 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 مسجد میں صفے بعد عبادت میں ملیں گے، مسجد میں صفے بعد عبادت میں ملیں گے، مسجد میں صفے بعد عبادت میں ملیں گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں ملیں گے، دیوان عمر کی ماحول بنائیے گھر کا مرغی دال برابر، دیوان عمر کے، دیوان عمر کے، دیوان عمر کے، دیوان عمر کے، مسجد میں صفے بعد عبادت میں ملیں گے، مسجد میں صفے بعد عبادت میں ملیں گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں ملیں گے، دیوان عمر کے، دیوان عمر کے، دیوان عمر کے، دیوان عمر کے، شیر ملاحظہ فرما لیں دیوان عمر کے کہ سنت کے سوا کام کوئی کرتے نہیں ہے، کون؟ دیوان عمر کے، دیوان عمر کے، سنت کے سوا کام کوئی کرتے نہیں ہے، سنت کے سوا کام کوئی کرتے نہیں ہے، سنت کے سوا کام کوئی کرتے نہیں ہے، اسلام کے دشمن سے کبھی ڈرتے نہیں ہے، دیوان عمر کے، 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 لفظ کہی حیرت میں دیکھ کے حیرت میں، دیوان عمر کے، دیکھئے کہ اے مالک کونین تیرے نام کی خاطر، اے مالک کونین تیرے نام کی خاطر، اے مالک کونین تیرے نام کی خاطر، سر اپنا کٹا دیں گے اسلام کی خاطر، دیوان عمر کے، 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 دیوان عمر کے۔ آئیے درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم، جزا اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت پاک کا مقام میرے خدا
زندگی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس کے گھڑی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس کے گھڑی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس کے گھڑی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس کے گھڑی کے لیے اور خوبصورت شعر مبارک کہ رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہہ دینا رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہہ دینا رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہہ دینا رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہہ دینا رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہہ دینا کیا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ نہیں مانو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا نہیں مانو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ تو ہی جانب مدینہ مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے گردشوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ نہیں دور ہے مدینہ نہیں دور ہے مدینہ نہیں دور ہے مدینہ میرے خدا رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہہ دینا میں بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے میں بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس کے گھڑی شیر حاضر اللہ ہوں بند مجھے دکھا دے مدینہ بس کے گھڑی کے لیے حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں تھے جن کے ہو تھے جن کے پیٹ پہ پاتھر لبوں پہ شکر خدا تھے جن کے پیٹ پہ پاتھر لبوں پہ شکر خدا تھے جن کے پیٹ پہ پاتھر لبوں پہ شکر خدا تھے جن کے پیٹ پہ پاتھر لبوں پہ شکر خدا یہ کائنات بنی ہے اسی نبی کے لیے یہ کائنات بنی ہے اسی نبی کے لیے ایک مطلب لگا کہ بزم نبی میں آنے والوں رب کا سنو فرمان بزم نبی میں آنے والوں رب کا سنو فرمان
بنا لو تم ایمان، بنا لو تم ایمان، بنا لو تم ایمان، بنا لو تم ایمان، بزم نبی میں آنے والوں رب کا سنو فرمان، بنا لو تم ایمان، بنا لو تم ایمان، پیارے نبی کے چاہنے والوں، پیارے نبی کے چاہنے والوں، بات نبی کی مان، کہیے بنا لو تم ایمان، بنا لو تم ایمان، اور بن ملاحظہ کہ حضرت آدم عیسیٰ موسیٰ یہ بھی پیغمبر آلے تھے، دیکھو عظمت والے تھے، دیکھو عظمت والے تھے، حضرت آدم موسیٰ عیسیٰ یہ بھی پیغمبر آلے تھے، دیکھو عظمت والے تھے، دیکھو عظمت والے تھے، میرے نبی کی شان نہ پوچھو، میرے نبی کی شان نہ پوچھو، یہ تو رب کے دلارے تھے، ابر رحمت والے تھے، ابر رحمت والے تھے، اس امت میں پیدا کر کے، اس امت میں پیدا کر کے رب نے کیا احسان، بنا لو تم ایمان، بنا لو تم ایمان، بنا لو تم ایمان، بزم نبی میں آنے والوں رب کا سنو فرمان، بنا لو تم ایمان۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کسی 24 فروری کو الحمدللہ ہمارا رسول حلقے کا اجتماع ہو رہا، 24، 25، 26 جہاں آپ حضرات ضرور تشریف لائیں کہ بنا لو تم ایمان۔ اسی ایمان یقین کو بنانے کے لیے دوستو پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے کہ کیسے ہمارا ایمان یقین بن جائے، کامل دین ہمارے زندگی میں آ جائے، اسی کے لیے پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی، اور ابھی ہمارا اجتماع بھی ہونے والا بن ملا